هو الذي أنزل عليك الكتاب منه آيات محكمات هن أم الكتاب. وہی ہے جس نے تم پر یہ کتاب اتاری، اس کی کچھ آیتیں صاف معنی رکھتی ہیں، وہ کتاب کی اصل ہیں۔ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الصلاة والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا حبیب اللہ۔ الصلاة والسلام علیک یا نبی اللہ وعلی آلک واصحابک یا نور اللہ۔ محترم ناظرین کرام، پروگرام ہے احکام قرآن، اور اس پروگرام میں قرآن مجید فرقان حمید کی ان آیات پر گفتگو کی جاتی ہے جس میں اللہ رب العزت نے حلال و حرام کے تعلق سے احکامات بیان کیے ہیں۔ جی فہرست دیکھتے ہیں ہم کہ آج کن نکات پر گفتگو ہوگی۔ جی ان آیات مبارکہ کا شان نزول کیا ہے، حمولہ اور فرش جانور کون سے ہیں، حلال کو حرام ٹھہرانا شیطان کی اتباع ہے، حلال جانوروں سے 4 جوڑوں ہی کا ذکر کیوں کیا گیا، کفار کے دعوے کو قرآن کریم نے کس انداز دلیل سے رد کیا ہے، نبئونی بعلم ان کنتم صادقین قرآن پاک کا ایک اہم اصول ہے۔ جی ناظرین محترم، سب سے پہلے چلتے ہیں آیت مبارکہ 142 کی تلاوت اور ترجمہ سنتے ہیں اور پھر نکات کی طرف جائیں گے۔ جی قرآن کی روشنی ومن الأنعام حمولة وفرشا كلوا مما رزقكم الله ولا تتبعوا خطوات الشيطان إنه لكم عدو مبين۔ اور مویشی میں سے کچھ بوجھ اٹھانے والے اور کچھ زمین پر بچھے، کھاؤ اس میں سے جو اللہ نے تمہیں روزی دی، اور شیطان کے قدموں پر نہ چلو، بے شک وہ تمہارا صریح دشمن ہے۔ جی جناب، اس آیت مبارکہ میں اللہ رب العزت نے بیان فرمایا ہے جانوروں کے بارے میں۔ انعام چوپایوں کو کہتے ہیں۔ کچھ چوپائے وہ ہیں کہ جن کا یعنی جو بوجھ اٹھاتے ہیں، جو حمولہ جانور ہوتے ہیں۔ کچھ وہ ہوتے ہیں کہ جو بوجھ نہیں اٹھاتے، انہیں ایک مجازی طور پر فرشی جانور کہا گیا ہے کہ بوجھ اٹھانے والے جانور ہوتے ہیں، ذرا قداور ہوتے ہیں، زمین سے اوپر اٹھے ہوئے ہوتے ہیں، اور ان کی باڈی، ان کی ساخت، ان کی بناوٹ انہیں یہ طاقت دیتی ہے، اللہ تعالیٰ نے جس طور پر انہیں بنایا کہ وہ بوجھ اٹھاتے ہیں، بار برداری کرتے ہیں، نقل و حمل کے لیے انہیں اپنایا جاتا ہے۔ تو ان کو قرآن کریم نے حمولہ سے تعبیر کیا۔ اس کے مقابلے میں مثال کے طور پر بکری ہو گئی، دمبا ہو گیا، اگرچہ کہ یہ رینگ کر نہیں چلتے، لیکن قرآن کریم نے اس موقع پر ان کو حمولہ قرار دیا۔ تو نقطہ یہ ہے کہ حمولہ یہاں کہا گیا اور فرشی جانور کہا گیا، تو ان میں کون سے جانور شامل ہیں؟ آگے تفصیل آ رہی ہے، اگلی آیت مبارکہ جو ہے وہ تفصیل کے ساتھ اس میں بیان ہوگا کہ کون سے جانور ہیں۔ 4 جانور جو ہیں قرآن پاک نے بیان کیے۔ اللہ رب العزت نے اونٹ کا تذکرہ فرمایا، گائے کا تذکرہ فرمایا، اور اللہ رب العزت نے اس آیت مبارکہ کے اندر اونٹ اور گائے کا تذکرہ کرنے کے ساتھ ساتھ بکری کا تذکرہ فرمایا، اور یہاں پر فرمایا گیا کہ یہ جو جانور ہیں ان میں سے کچھ بوجھ اٹھاتے ہیں، کچھ بوجھ نہیں اٹھاتے، لیکن حلال جانور ہیں، یہ انہیں حرام قرار نہیں دیا جا سکتا۔ اب شان نزول کیا ہے اس آیت مبارکہ کا؟ شان نزول اس آیت مبارکہ کا یہ ہے کہ پچھلی آیت مبارکہ آپ سن رہے ہیں،
ان میں آپ نے سنا کہ مشرکین مکہ نے اپنی اپنی جو ہے وہ چوائس لگائی ہوئی تھی، مویشیوں کے حوالے سے، اپنے مال کے حوالے سے اور جانوروں کے حوالے سے حلال و حرام کے اپنے اپنے ضابطے ان لوگوں نے اختیار کر رکھے تھے۔ جانوروں کے اندر اونٹ کے حوالے سے ان کے الگ الگ نظریات تھے کہ جناب اس طرح کا اونٹ اس استعمال میں آئے گا، اس پر کوئی سواری نہیں کر سکتا، فلاں کا کوئی گوشت نہیں کھا سکتا، مرد کھائیں گے عورتیں نہیں کھائیں گی۔ تو اللہ رب العزت نے اس آیت مبارکہ میں ان کا رد بیان کیا ہے کہ اونٹ بھی حلال ہے، گائیں بھی حلال ہے، بکری بھی حلال ہے، دمبا بھی حلال ہے۔ تو جب یہ رد بیان نبی اکرم علیہ الصلوۃ والسلام فرمایا کرتے تھے تو کفار کو بڑا برا لگتا تھا۔ ایک موقع پر انہوں نے اپنے بہت بڑے خطیب مالک بن عوف کو نبی اکرم علیہ الصلوۃ والسلام کی خدمت میں بھیجا کہ تم جا کر ہمارا مدعا پیش کرو اور جا کر ہماری وکالت کرو اور جا کر اس بات پر مقدمہ لڑو کہ جانور حرام ہیں۔ جب وہ نبی اکرم علیہ الصلوۃ والسلام کی خدمت میں آیا اور کہنے لگا کہ جس چیز کو ہمارے آباء و اجداد حرام کہتے ہوئے چلے آئے آپ انہیں حلال کیوں ٹھہراتے ہیں؟ تو نبی اکرم علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا کہ تم نے اپنی مرضی سے ان چیزوں کو حرام قرار دے رکھا ہے، یہ تم نے کیوں حرام قرار دے رکھا ہے؟ اور حرام ہونے کی جو بنیاد ہے یہ کہاں سے آئی ہے؟ مطلب نر ہونا حرام ہونے کی بنیاد ہے یا مادہ ہونا حرام ہونے کی بنیاد ہے، یا پھر جو بچہ پیٹ کے اندر ہوگا نر ہو یا مادہ ہو اس بچے کا پیٹ میں ہونا یہ حرام ہونے کی بنیاد ہے؟ کیا بنیاد ہے حرام ہونے کی؟ نبی اکرم علیہ الصلوۃ والسلام نے اس سے حرام ہونے کی دلیل پوچھی۔ آپ علیہ الصلوۃ والسلام کا جو سوال تھا اس طور پر نہیں تھا کہ آپ اس لیے دلیل پوچھ رہے ہیں کہ آپ قائل ہوں گے، نہیں، بلکہ اس کو خاموش کرانے کے لیے تھا، ایک الزامی سوال کے طور پر تھا کہ یہ جو حرمت ہے اس کی وجہ کیا ہے؟ اب وہ سہم کر رہ گیا، کیا جواب دے جناب؟ کہنے لگا کہ آپ کہیے، میں آپ کی بات سن رہا ہوں۔ تو نبی اکرم علیہ الصلوۃ والسلام نے اپنی گفتگو فرمائی کہ ان کے حرام ہونے کی تو کوئی وجہ نہیں ہے، جو تخصیصیں تم لوگ کرتے ہو اس کی کوئی تو وجہ ہوگی۔ تو یہ ایک واقعہ تھا اور یہ ایک پس منظر بھی تھا کہ اس پس منظر کے بعد یہ آیت مبارکہ نازل ہوئیں۔ تو آج ہم نے انتخاب کیا ہے سورہ انعام کی آیت نمبر 142 سے 144 تین آیت مبارکہ کا۔ 142 نمبر آیت مبارکہ کی تلاوت اور ترجمہ آپ نے سماعت کیا۔ آئیے آیت نمبر 143 اور 144 دونوں آیت مبارکہ کی تلاوت اور ترجمہ سنتے ہیں۔ 8 أزواج من الضأن 2 ومن المعز 2 قل الذكرين حرم أم الأنثيين أما اشتملت عليه أرحام الأنثيين نبئوني بعلم إن كنتم صادقين۔ 8 نر اور مادہ، ایک جوڑا بھیڑ کا اور ایک جوڑا بکری کا، تم فرماؤ کیا اس نے دونوں نر حرام کیے یا دونوں مادہ، یا وہ جسے دونوں مادہ پیٹ میں لیے ہیں؟ کسی علم سے بتاؤ اگر تم سچے ہو۔ ومن الإبل 2 ومن البقر 2 قل الذكرين حرم أم الأنثيين أما اشتملت عليه أرحام الأنثيين أم كنتم شهداء إذ وصاكم الله بهذا فمن أظلم ممن افترى على الله كذبا ليضل الناس بغير علم إن الله لا يهدي القوم الظالمين۔
اور ایک جوڑا اونٹ کا اور ایک جوڑا گائے کا، تم فرماؤ کیا اس نے دونوں نر حرام کیے یا دونوں مادہ، یا وہ جسے دونوں مادہ پیٹ میں لیے ہیں؟ کیا تم موجود تھے جب اللہ نے تمہیں یہ حکم دیا؟ تو اس سے بڑھ کر ظالم کون جو اللہ پر جھوٹ باندھے کہ لوگوں کو اپنی جہالت سے گمراہ کرے؟ بے شک اللہ ظالموں کو راہ نہیں دکھاتا۔ تو جب مشرکین مکہ نے اپنا ایک نمائندہ نبی اکرم علیہ الصلوۃ والسلام کی خدمت میں بھیجا تو اللہ رب العزت نے یہ آیت مبارکہ نازل فرمائی، اور ان آیات مبارکہ میں جو دلیل بیان ہوئی اس کے ذریعے نبی اکرم علیہ الصلوۃ والسلام نے اسے ساکت جواب دیا اور اسے سوچنے پر مجبور کیا کہ ہماری جو بھی قاعدہ کو لیا ہے وہ سوائے اس کے کہ ہم ایک اندھی تقلید کر رہے ہیں اور کچھ بھی نہیں ہے۔ آیت نمبر 142 میں بھی اللہ رب العزت نے ارشاد فرما دیا، کُلُوا مِمَّا رَزَقَكُمُ اللَّهُ، کہ یہ جانور حلال ہیں، اور جب حلال ہیں تو کھاؤ انہیں، یہ اللہ کا رزق ہیں۔ وَلَا تَتَّبِعُوا خُطُوَاتِ الشَّيْطَانِ، شیطان کی پیروی نہ کرو۔ تو ہمارا اگلا نقطہ یہ ہے کہ حلال کو حرام ٹھہرا لینا کوئی چھوٹی غلطی نہیں ہوتی، چھوٹی بات نہیں ہوتی، ورنہ قرآن پاک کی یہ آیات مبارکہ مسلسل اس بات کی مذمت بیان نہ کر رہی ہوتی، اور اللہ رب العزت نے حلال چیز کو حرام ٹھہرانے والے کو شیطان کا متبع قرار دیا ہے کہ وہ اللہ کے مقابلے میں شیطان کی پیروی کرتا ہے، اللہ تعالیٰ کے احکامات پر عمل نہیں کرتا بلکہ شیطان کی پیروی کرتے ہوئے حلال چیزوں کو حرام قرار دیتا ہے۔ ایسا ہی ایک واقعہ قرآن مجید فرقان حمید نے ایک اور جگہ بھی بیان کیا۔ سورہ بقرہ کے اندر اللہ رب العزت نے ایک آیت مبارکہ نازل فرمائی۔ اس آیت مبارکہ کا پس منظر یہ تھا کہ حضرت عبداللہ بن سلام رضی اللہ تعالیٰ عنہ یہودیوں کے بہت بڑے عالم تھے۔ حضرت عبداللہ بن سلام رضی اللہ تعالیٰ عنہ مسلمان ہو گئے۔ اب یہودی جو ہیں وہ اونٹ کا گوشت نہیں کھاتے، تو انہوں نے دل میں خیال کیا کہ کھانا فرض بھی تو نہیں ہے میرے اوپر، چلو میں نہیں کھاتا۔ تو ایک جو طبیعت تھی ان کی، اس نے اس بات کی طرف مائل کیا کہ وہ اونٹ کا گوشت نہ کھائیں۔ اس پر اللہ رب العزت نے آیت مبارکہ نازل فرمائی، یا ایھا الذین آمنوا ادخلوا فی السلم کافہ، اے ایمان والو دین میں پورے داخل ہو جاؤ۔ ولا تتبعوا خطوات الشیطان، شیطان کی پیروی نہ کرو، انہ لکم عدو مبین، یہ تمہارا کھلا دشمن ہے۔ انہوں نے ایک حلال چیز سے اجتناب کرنا چاہا، وہاں بھی آیت مبارکہ نازل ہو گئی کہ شریعت محمدیہ میں جب یہ چیزیں حرام نہیں ہیں تو پھر ان سے اجتناب اب کیوں؟ خیر، ایک ہوتا ہے کہ ایک آدمی کی عادت نہیں ہے، ایک اور پس منظر ہے، میڈیکل پس منظر ہے، وہ ایک الگ چیز ہے، لیکن یہاں کچھ اور پس منظر تھا۔ تو کہنے کا مقصد یہ ہے کہ قرآن مجید فرقان حمید نے ہمیں یہ ضابطہ بھی بتا دیا ہے، ضابطہ یہ بتا دیا ہے کہ اول تو کسی چیز کو کوئی حرام کہتا ہے تو اس سے دلیل پوچھی جائے گی۔ دیکھیے قرآن بار بار دلیل پوچھ رہا ہے، بھئی ذرا دلیل تو بتا دو۔ وَمِنَ الْأَنْعَامِ حَمُولَةً وَفَرْشًا، کہ جناب یہ جو چوپائے ہیں، ان چوپایوں میں سے کچھ وہ ہیں کہ جو بوجھ اٹھانے والے ہیں اور کچھ وہ ہیں جو بوجھ نہیں اٹھاتے۔ اور اس کے بعد اللہ رب العزت نے ارشاد فرمایا، ثمانیۃ ازواج، 8 جانور، یعنی جوڑے جوڑے کر کے 4 بنیں گے۔ من الدان اثنین، بھیڑ سے ایک جوڑی لے لیں۔ من الماعز اثنین، بکری سے ایک جوڑی لے لیں۔ تو یہ بکری، یہ بھیڑ، آگے اونٹ کا اور گائے کا فرمایا کہ بھئی یہ کیوں حرام ہیں؟ کیا ان کے مذکر حرام ہیں؟ کیا ان کے مؤنث حرام ہیں؟ کیا ان کے جو بچے پیٹ میں یہ حرام ہیں؟ تو قرآن حرام قرار دینے والوں پر سوال کر رہا ہے، کیوں حرام ہے بتاؤ تو صحیح۔ تو کسی چیز کو کوئی حرام کہتا ہے، دلیل اس کے ذمہ ہے، یہ قرآن کا اصول ہے۔ آج جو ہے وہ عجب طریقے سے جو ہے وہ حلال و حرام لوگ لے کر بیٹھے ہوئے ہیں۔ پہلے تو صرف ایک قاعدہ کلیہ گھڑ رکھا تھا کہ جو بھی جناب نئی چیز ہوگی وہ حرام ہے۔ ارے بھائی، نئی چیز اچھی بھی ہو سکتی ہے، بری بھی ہو سکتی ہے،
صرف نیا ہونا حرام ہونے کا باعث کیسے بن جائے گا؟ جب قرآن نے واضح بیان کر دیا، احادیث نے واضح بیان کر دیا کہ جس چیز پر اللہ تعالیٰ نے کوئی حکم نہیں فرمایا، سکوت اختیار کیا، وہ بھی تمہارے لیے حلال ہے، اور وہ چیزیں جب بندے اختیار کرتے ہیں تو کیسے حرام ہو سکتی ہیں؟ پہلے تو یہی معاملہ چلتا رہا، اب جناب کسی کی خواہش آڑے آ جاتی ہے، کسی کا معدہ خراب ہو جائے تو کہتا ہے جی چائے مت پیا کرو، چائے حرام ہو گئی ہے، معدہ خراب کر دیتی ہے۔ تو بھائی پوری امت مسلمہ ایک طرف، آپ ایک طرف، کیا دلیل ہے قرآن کی، کیا دلیل ہے حدیث کی؟ یعنی مطلب کوئی عقل و فراست بھی ہوتی ہے۔ قرآن و حدیث کے واضح احکام ہیں، حلال و حرام کے جامع جو ہیں وہ اسباب بیان کیے گئے ہیں۔ ایک شخص جو ہے اس کے پیٹ میں گڑبڑ اور کہنے لگا جی فلاں چیز حلال ہے اور فلاں چیز حرام ہے، یہ شریعت نہیں ہے۔ شریعت بڑی واضح چیزوں کا نام ہے، ان الحلال بین ان الحرام بین، حلال بھی واضح ہے، حرام بھی واضح ہے۔ تو جب حلال اور حرام کا ایک واضح نظام موجود ہے تو اپنی مرضی سے کسی چیز کو حرام قرار نہیں دیا جا سکتا۔ اگلے نقطے کی طرف چلتے ہیں۔ ان آیات مبارکہ میں اللہ رب العزت نے 8 جانوروں کا ذکر کیا، یعنی جانور تو 4 ہیں لیکن عددی اعتبار سے 8 بن جاتے ہیں، ایک جوڑا بھیڑ کا، ایک جوڑا بکری کا، ایک جوڑا اونٹ کا اور ایک جوڑا گائے کا، 8 کا ذکر کیا۔ حلال جانور جو ہیں وہ 8 میں تو محدود نہیں ہے، حلال جانور تو بہت سارے ہیں۔ یہاں پر جو ہے وہ بھینس کا ذکر نہیں کیا گیا، یہاں پر ہرن کا ذکر نہیں کیا گیا، اور بھی حلال جانور ہیں ان کا ذکر نہیں کیا گیا۔ تو حضرت ملا جیون رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ نے تفسیرات احمدیہ میں لکھا کہ بات یہ ہے کہ خطاب ہو رہا ہے اہل عرب سے۔ یہ آیت مبارکہ جو ہیں چونکہ یہ سورۃ مکی ہے، مکہ مکرمہ میں نازل ہوئی ہیں، تو خطاب ہو رہا ہے مشرکین مکہ سے، اہل عرب سے۔ تو ان لوگوں کے ہاں اصل میں بھینس نہیں پائی جاتی تھی۔ یہ وجہ ہے کہ بھینس کی قربانی کا معاملہ ہو یا بھینس کے حلال و حرام کے تعلق سے واضح احکام قرآن کے ہوں، بھینس کا ذکر نہیں ملتا۔ تو چونکہ جس پس منظر میں کلام چل رہا ہے اس پس منظر میں وہ اس جانور کے حوالے سے کھانے پینے کا سلسلہ ان کا نہیں تھا، اس لیے یہاں اس کا تذکرہ نہیں کیا گیا۔ اسی طریقے سے جو ہرن ہو گئی، چونکہ ایک پالتو جانور نہیں ہے، یہاں پالتو جانوروں کا تذکرہ چل رہا ہے تو اس لیے اس کا تذکرہ نہیں کیا گیا۔ تو ایک تو وجہ یہ ہے کہ جو جانور ان کے سامنے ہوتے تھے یہاں وہی بیان کیے گئے ہیں، ورنہ ایسا نہیں ہے کہ جو یہاں بیان نہیں کیے گئے وہ حلال نہیں ہے۔ اس کے علاوہ بہت سارے جانور ایسے ہیں جو حلال کی کیٹیگری میں آتے ہیں۔ مثال کے طور پر یہاں پرندوں کا ذکر نہیں ہے، مرغی کا ذکر نہیں ہے، شتر مرغ کا ذکر نہیں ہے، کئی اور حلال جانور ہیں ان کا ذکر نہیں ہے، مچھلی کا ذکر نہیں ہے۔ تو قرآن پاک نے مختلف جگہوں پر مختلف احکامات بیان کیے ہیں۔ امام اعظم ابو حنیفہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ انہوں نے اس آیت مبارکہ سے ایک بڑا ہی مضبوط استدلال کیا ہے۔ امام اعظم ابو حنیفہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ دیکھیں اس موقع پر اللہ رب العزت نے ایک تقسیم بندی بیان کی کہ کچھ جانور وہ ہیں جو بوجھ اٹھانے والے ہیں، یعنی حلال جانوروں میں سے کچھ جانور وہ ہیں جو بوجھ اٹھانے والے ہیں، تو اب اور کچھ جانور وہ ہیں جو بوجھ نہیں اٹھاتے۔ اور اہل عرب کے ہاں گدھے اور گھوڑے بکثرت استعمال ہوتے تھے، کھچر استعمال ہوتے تھے۔ تو اللہ رب العزت نے بوجھ اٹھانے والے حلال جانوروں کا ذکر کیا اور گدھے اور گھوڑے کا ذکر نہیں کیا۔ پتہ یہ چلا کہ گدھا اور گھوڑا حرام ہے، اسی لیے اس موقع پر، اس جگہ پر، اس مقام پر اس کا تذکرہ نہیں کیا گیا۔ تو اس آیت مبارکہ سے امام اعظم ابو حنیفہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اس بات پر استدلال کیا کہ گدھا جو ہے وہ حرام ہے، اسی طریقے سے گھوڑا جو ہے وہ بھی، اس کا کھانا بھی جائز نہیں ہے۔ آگے چلتے ہیں۔ اب بات جیسا کہ آپ دیکھ رہے ہیں ایک سیاق کلام جس انداز پر چل رہا ہے کہ ایک رد کیا جا رہا ہے کفار کا، ان سے سوالات کیے جا رہے ہیں۔ یہ جو ایک اسلوب ہے قرآن پاک کا، ایک رد کرنے کا جو انداز ہے، یہ ہے کیا؟ یہاں اصل میں بیان کیا کیا جا رہا ہے؟
کفار کے دعوے کو قرآن کریم نے کس انداز دلیل سے رد کیا ہے، آئیے اس کا جو ہے وہ تفصیل ہم سنتے ہیں۔ علماء نے لکھا کہ بات دراصل یہ ہے، امام خازن رحمۃ اللہ تعالی علیہ علامہ امام فخر الدین رازی رحمۃ اللہ تعالی علیہ کے حوالے سے بیان کرتے ہیں کہ یہاں پر اصل میں استفہام انکاری کے طور پر کلام کیا جا رہا ہے کہ اے مشرکین مکہ، تم تو کسی نبی کو مانتے ہی نہیں ہو، کسی شریعت کے پیروکار ہی نہیں ہو، تو یہ حرام ہونے کا جو حکم ہے اس کا ماخذ کہاں سے آ گیا تمہارے پاس؟ اصل میں بات یہ بیان کی جا رہی ہے، اور قرآن کریم فرقان حمید اس موقع پر اس بات کو بیان کر رہا ہے کہ جو حلال و حرام کا ماخذ ہے وہ ہے وحی۔ تمہارے پاس جب وحی نہیں ہے، تم کسی نبی کی اتباع نہیں کر رہے، مطلب دین ابراہیمی میں تو یہ چیزیں حرام نہیں تھی، تم نے اپنی مرضی سے حرام قرار دی ہیں، تم کہتے ہو ہمارے آباء و اجداد نہیں کرتے اس لیے ہم نہیں کرتے، تو تمہارا تو یہ استدلال ہی غلط ہے، بنیاد ہی غلط ہے۔ تو اصل میں یہاں پر نبوت کی اہمیت بیان کی گئی ہے کہ نبی جو ہے اس پر وحی نازل ہوتی ہے، اور وحی جو ہے علم کا ایک بنیادی ماخذ ہے، اور علم کے بغیر تم کسی چیز کو حرام کیسے کہہ سکتے ہو؟ اس کے علاوہ بھی امام فخر الدین رازی رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے ایک اور نقطہ بھی بیان کیا ہے۔ وہی نقطہ بیان کیا ہے کہ یہ بات بھی یہاں پر بیان کرنا مقصود ہے کہ جانور تو جو ہیں وہ گائے بھی ہے تم اسے کھاتے ہو، بھیڑ ہے تم اسے کھاتے ہو، اور اسی طریقے سے بکری ہے تم اسے کھاتے ہو، اس کے بارے میں تم حلال و حرام کے معاملات میں نہیں پڑتے، لیکن اونٹ سے ایسا کیا بگاڑ ہے؟ تو وہ بھی ایک جانور، دوسرے بھی ایک جانور، اونٹ ہی میں کیا تخصیص ہے؟ تو یہ جو سوالات ہیں ان کے سامنے کر کے اس بات کو بیان کیا گیا ہے کہ تمہارا جو انداز ہے وہ غلط ہے، اور علم جو ہے، علم کا جو ماخذ ہے وہ وحی ہے۔ اللہ تعالیٰ اپنے انبیاء پر وحی نازل فرماتا ہے، شریعت نازل فرماتا ہے، شریعت حلال و حرام کو بیان کرتی ہے۔ تو جب کفاران قریش وہ جب نہ تو دین ابراہیمی پر عمل پیرا ہیں اور نہ کسی نبی کے ماننے والے ہیں، تو پھر وہ اپنی مرضی سے کیسے جو ہے وہ کسی چیز کو حرام قرار دے سکتے ہیں؟ اس انداز پہ قرآن کریم فرقان حمید نے ان کا ایک رد فرمایا۔ اس کے علاوہ اس آیت مبارکہ کے اندر، یعنی یہ جو 2-3 آیت مبارکہ چل رہی ہیں، ان کے اندر ایک بات اور ہمیں سیکھنے کو ملتی ہے۔ وہ بات یہ سیکھنے کو ملتی ہے کہ یہاں ایک بڑا ہی عظیم اصول بیان کیا گیا ہے۔ فرمایا گیا نبئونی بعلم، اے محبوب علیہ السلام آپ فرما دیجئے کہ تمہارے پاس اگر علم ہے، دلیل ہے، تو تم بتاؤ، ان کنتم صادقین، اگر تم سچے ہو۔ تو یہاں پر علم سے علم یقینی مراد ہے۔ اب ہمارے سامنے خاص طور پر جو آج کل کے حالات ہیں، یعنی ہر چیز ہم سائنس پر لے کے چلے جاتے ہیں، تو اس تناظر میں کچھ چیزیں بیان کر رہا ہوں، اسے اپنے ذہن نشین رکھیں گے، اپنے مد نظر رکھیں گے، تو بہت ساری چیزوں کی غلط فہمیوں سے نجات حاصل ہوگی۔ دیکھیے، علم کے 2 حصے ہوتے ہیں۔ ایک علم وہ ہوتا ہے کہ جو یقینی ہوتا ہے، اور ایک علم وہ ہوتا ہے جو ظنی ہوتا ہے۔ ظنی سے مراد یہ ہے کہ انسان نے تجربات کیے، تجربات کے نتیجے میں انسان کو ایک علم حاصل ہوا۔ آپ دیکھیے کرونا میڈیسن جو ہے وہ آ رہی ہیں، تو کرونا میڈیسن پر 3 سٹیپ پر کام ہوتا ہے کم از کم۔ پہلے ایک دوائی بنتی ہے، پھر جانوروں پر ٹیسٹ ہوتا ہے، پھر جو ہے نا وہ انسانوں پر ٹیسٹ کیا جاتا ہے، پھر بڑے پیمانے پر ٹیسٹ کیا جاتا ہے، اور انسان دیکھتا ہے اس کے نتائج کیا آ رہے ہیں۔ پہلے اس نے چیزوں کے خواص کو جانا کہ بھئی یہ چیز جو ہے یہ فائدہ دے گی، یہ چیز یہ فائدہ دے گی۔ چیزوں کے خواص سے آگاہ ہونے کے بعد پھر اس نے ان نتائج کو استعمال کر کے دیکھا۔ تو انسان کا جو علم ہے، جو مادی علم ہے، مادی علم تجربات سے، مشاہدات سے یا استقراء سے بہت ساری چیزوں کو دیکھا انسان نے۔ مثال کے طور پر جب بھی اس نے بندر دیکھا تو اس نے دیکھا بندر اچھلتا ہے،
تو اس کے ذہن میں یہ بات آ گئی کہ جی بندر اچھلے گا ضرور، بندر درخت پر چڑھتا ہے، یہ اس نے استقرا سے حکم لگایا ہے۔ تو بات یہ ہے کہ ایک ہوتا ہے مادی علم، مادی چیزوں کا جو علم ہوتا ہے وہ ظنی ہوتا ہے، وہ یقینی نہیں ہوتا۔ میڈیکل بھی یہ کہتا ہے کہ جی یقینی تو نہیں ہے، بہت حد تک واضح بات ہے کہ ایسا ہی ہوگا۔ اور ایک ہوتا ہے علم یقینی۔ علم یقینی کی بھی دو چیزیں ہوتی ہیں، بعض چیزیں بدیہیات ہوتی ہیں، اور سب سے بڑا اگر کوئی علم یقینی ہے تو وہ علم وحی ہے۔ علم کا جو سر چشمہ ہے ہم مسلمانوں کے نزدیک وہ وحی الہی ہے۔ اللہ رب العزت نے جس بات کی ہمیں خبر دی، قرآن نے جس چیز کو ہمارے سامنے بیان کیا، اس کا جو یقین ہے ہمارے لیے وہ علم یقینی ہے۔ اگرچہ کہ قرآن پاک کی جو خبریں ہیں وہ بھی کئی انداز کی ہیں، بعض چیزیں بالکل واضح انداز کی ہوتی ہیں، بعض چیزیں اشاری طور پر ہوتی ہیں، تو اسی لیے کچھ چیزیں وہ ہوتی ہیں استدلال کے اعتبار سے انہیں ظنی کہا جاتا ہے، لیکن وحی کا جو علم ہے یہ یقینی علم ہے۔ وحی کی دو قسمیں ہیں، ایک وحی یعنی جبریل امین آتے تھے اللہ تعالیٰ کا پیغام لے کر، کچھ چیزوں کے بارے میں کہا جاتا تھا کہ یہ آیات ہیں، آپ انہیں سنا دیجئے، یاد کیجئے، سنا دیجئے۔ کچھ چیزوں کے بارے میں یہ نہیں کہا جاتا تھا۔ تو نبی اکرم علیہ السلام کی جو احادیث ہیں ان میں بھی یعنی غالب اور اغلب حصہ جو ہے وحی الہی ہی ہے۔ وحی کی دو قسمیں بیان کی جاتی ہیں، وحی مطلوع اور وحی غیر مطلوع۔ تو وحی سے جو علم حاصل ہو وہ علم یقینی علم ہوتا ہے۔ تو بات یہ ہے کہ یہاں پر قرآن پاک نے یہ فرمایا نا، یعنی جو مفسرین بیان کر رہے ہیں اس کا مدعا یہ تھا کہ تمہارے پاس کون سا کوئی نبی ہے، نبی کا جو علم ہے، نبی کی جو خبر ہے، نبی کی جو دعوت ہے، نبی کی جو خبریں ہیں وہ یقینی ہوتی ہے۔ تو اس لیے کبھی بھی کسی بھی موقع پر شریعت کو سائنس پر نہیں پرکھنا چاہیے، شریعت کو مادی چیزوں پر نہیں پرکھنا چاہیے۔ یہ الگ بات ہے کہ حکمت کے طور پر بعض اوقات کچھ اصول بیان کر دیے جاتے ہیں، بعض اوقات کچھ حکمت بیان کی جاتی ہے، کچھ مناسبت بیان کر دی جاتی ہے، ورنہ وہی جو ہے وہ ایک علم، ایک یقینی چیز ہے۔ اب وہی سے ہٹ کر اگر ہم اس اصول کو لیں ایک عمومی انداز میں، تو اب کیا ہوتا ہے کہ ایک معاشرتی طور پر اگر ہم دیکھیں تو ہر آدمی جناب کھڑے ہو کر، ایک عام آدمی جس کو کچھ نہیں آتا، یہ حلال ہے، یہ حرام ہے، یہ حلال ہے، یہ حرام ہے، یہ یوں ہے، اللہ تعالیٰ نے یوں فرمایا، اللہ تعالیٰ نے یوں فرمایا، حالانکہ اس بیچارے نے نہ کوئی کتاب پڑھی ہوتی ہے، نہ کچھ اور کیا ہوتا ہے، وہ بغیر کسی بنیاد کے ایک بات کہہ رہا ہوتا ہے۔ تو اسے یہ بات یاد رکھنی چاہیے کہ اللہ رب العزت کیا ارشاد فرما رہا ہے، نبئونی بعلم، کہ علم سے بات کرو، دلیل سے بات کرو۔ دلیل سے بات کرنا اصل بات ہے، دلیل سے بات نہ کرنا جھوٹا ہونے کی علامت ہے۔ جس کے پاس دلیل ہوتی ہے وہ سچا ہوتا ہے، اسی کا پلڑا بھاری ہوتا ہے، اسی کا مدعا ثابت ہوتا ہے۔ اور آیت نمبر 144 میں اللہ رب العزت نے واضح طور پر بیان فرمایا، فمن اظلم ممن افترى علی اللہ کذبا، اور اس سے بڑھ کر کون جھوٹا شخص ہے یا کون جھوٹا ہو سکتا ہے کہ جو اللہ پر افترا باندھتا ہے کہ یہ چیز حرام ہے، یہ چیز حرام ہے، حالانکہ اللہ تعالیٰ نے تو وہ چیزیں حلال قرار دی ہیں۔ تو علماء لکھتے ہیں کہ شریعت کا کوئی مسئلہ اپنی طرف سے بتانا، کوئی بات من گھڑت طور پر بتانا، گھڑ کر بتانا، یہ یعنی شریعت میں یہ بات یوں ہے، یہ یوں ہے، حالانکہ اس طرح نہ ہو، تو یہ اللہ تعالیٰ پر افترا ہے۔ اور اس حوالے سے دو تقسیم کی جاتی ہیں، ان دو تقسیموں کا مد نظر رہنا ضروری ہے۔ مثال کے طور پر بعض اوقات یہ ہوتا ہے کہ کوئی عالم دین ہوتا ہے، اب جس طریقے سے ہوتا ہے نا، ڈاکٹر ہوتا ہے یا انجینئر ہوتا ہے، اس کے ذہن میں ایک کیلکولیشن ہوتی ہے اور ایک فگرز ہوتے ہیں، ایک پیچھے اپنے علم سے وہ حساب لگا رہا ہوتا ہے، لیکن کوئی غلطی ہو جاتی ہے تو اس کی جو غلطی ہے وہ جہالت کی غلطی نہیں کہلاتی، اس کی اس غلطی پر وہ گرفت نہیں کی جاتی جو کسی اور پر کی جاتی ہے۔ ڈاکٹر کے علاوہ آج دنیاوی طور پر بھی آپ دیکھیں نا
کہ ڈاکٹر کے علاوہ کوئی اور مریض دیکھے اور بندہ مر جائے تو اس پر تو قتل کا مقدمہ ہو جاتا ہے کہ بھئی کون سا انجیکشن دیا، کیوں دیا، کیسے دیا۔ ڈاکٹر پر اس طرح کی چیزیں نہیں ہوتی، کم ہوتی ہیں، سوائے اس کے کہ ڈاکٹر کا قصور پایا جا رہا ہے، بالکل وہ اندھا ہو گیا تھا، وہ ایک الگ چیز ہے۔ میں ایک دنیاوی اعتبار سے بیان کر رہا ہوں۔ اسی طریقے سے عالم سے اگر مسئلہ بتانے میں غلطی ہو جائے، فتاوی رضیہ شریف میں اعلیٰ حضرت امام اہل سنت رضی اللہ تعالیٰ نے جو کچھ بیان کیا اس کو خلاصہ بیان کر رہا ہوں کہ عالم دین سے اگر مسئلہ بتانے میں غلطی ہو جائے تو اس عالم دین کو گناہ نہیں ملتا، لیکن اس پر یہ لازم ہوتا ہے کہ یہ اس غلط مسئلے کا ازالہ کرے، لوگوں کے سامنے بیان کرے کہ مجھ سے یہ غلطی ہو گئی تھی اور درست مسئلہ یہ ہے، ازالہ کرنا اس پر ضروری ہے۔ لیکن جو عوام ہیں جو اپنے اٹکل پچو سے تکے لگا کر کہیں شریعت میں یوں ہے اور شریعت میں یوں ہے، نہ جانے کیسے کیسے مسئلے ہمارے پاس آ رہے ہوتے ہیں۔ حمل میں طلاق دے دی جائے، حالانکہ قرآن پاک نے تو حاملہ عورت کی عدت کو بیان کیا ہے، حاملہ عورت کی طلاق ہی نہ ہوتی تو اس کی عدت کیوں بیان کی جاتی؟ اب ذرا دیکھیے کتنا نازک ٹاپک ہے کہ ایک طرف قرآن کے احکامات، قرآن کہتا ہے کہ حاملہ جو عورت ہے جب تک بچہ پیدا نہ ہو جائے تو وہ عدت میں رہے گی، اس کی عدت جاری رہے گی، اور لوگ کیا کہہ رہے ہوتے ہیں، جی حمل میں طلاق ہی نہیں ہوتی۔ یہ بات کتنی قرآن پاک کے متصادم ہے۔ اس طرح کی جو باتیں کرتے ہیں لوگ بغیر علم کے، بغیر دلیل کے، وہ اللہ تعالیٰ پر افترا باندھتے ہیں، اللہ تعالیٰ پر جھوٹ باندھتے ہیں۔ کوئی کہتا ہے حمل میں طلاق نہیں ہوتی، کوئی کہتا ہے غصے میں طلاق نہیں ہوتی، کوئی کہتا ہے جی طلاق کے گواہ نہ ہو تب طلاق نہیں ہوتی، کوئی کہتا ہے جناب تم نے تو تحریری طور پر دی ہے، لکھ کر طلاق دینی، زبان سے دینی تھی، تحریری طور پر طلاق نہیں ہوتی۔ کوئی کیا مسئلہ بتاتا ہے، کوئی کیا مسئلہ بتاتا ہے، کوئی کہتا ہے ٹھیک ہے طلاق تو ہو گئی ہے، اب جناب تھوڑا سا صدقہ خیرات کر دو، مل کر رہتے رہو، اور یوں لوگوں کو زنا بھری زندگی گزارنے کی ترغیبیں دے رہے ہوتے ہیں۔ وہ جوڑا جس کو الگ ہو جانا چاہیے، اس کی زندگی اب جو حیثیت تھی اس کی زندگی کی، وہ حیثیت اب ختم ہو گئی ہے، اب وہ ایک دوسرے کے لیے حرام ہو گئے ہیں، لیکن جہالت کی وجہ سے لوگ آ کر انہیں ترغیبیں دے رہے ہوتے ہیں، نہیں جی ساتھ رہو، کون کہتا ہے حرام ہے، کون کہتا ہے طلاق ہوگی، نہیں نہیں ساتھ رہو۔ یہ تو ایک طلاق کی میں نے مثالیں دی ہیں، ورنہ تو نہ جانے مال بٹورنے کے تعلق سے، وراثت دبانے کے تعلق سے، مختلف قسم کے رسم و رواج کے تعلق سے کیا 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 غلط فہمیاں جو ہیں وہ ہمارے معاشرے میں رائج ہیں۔ اگر بات کریں صرف روزوں کی تو غسل فرض ہو جاتا ہے تو کہتے ہیں جی کلی مت کیجیے گا، ناک میں پانی مت ڈالیے گا، روزہ ٹوٹ جائے گا، اور وہ بندہ پورا دن ایسے ہی جنبی طور پر گزارتا ہے، ساری نمازیں اس کی خراب، اور پھر جناب افطار کے بعد وہ کلی کرتا ہے۔ بھائی کلی کرنے سے کوئی روزہ تھوڑا ٹوٹ جاتا ہے؟ روزے میں غرغرہ کرنا منع ہے، کلی کرنا منع تھوڑی ہے۔ وضو میں بھی تو کلی کرتے ہیں، وضو میں بھی تو ناک میں پانی ڈالتے ہیں، جتنا وضو میں ڈالتے ہیں اتنا ہی غسل کے وقت فرض ہے، وضو میں سنت مؤکدہ ہے۔ تو غلط مسئلہ بتا کے اس کے نتائج کتنے خطرناک نکلتے ہیں کہ بندے کی نماز خراب، عبادت خراب، اس کی جو ہے وہ سیدھا راستے پہ چلنے کے بجائے الٹے راستے پہ چلنا شروع کر دیتا ہے۔ 19 غلط فہمیاں تقریباً جو ہے وہ میں نے اس کی فہرست بنا کے اس پر بہت کچھ لکھ کر مشتہر کی ہوئی ہیں، وہ بھی آپ دیکھ سکتے ہیں کہ ایک طرف صحیح بات ہوتی ہے، اس کے مقابل میں غلط بات آ رہی ہوتی ہے۔ تو ایسا نہیں ہے کہ جہالت صرف جو ہے وہ عرب میں ہی تھی یا کفاران مکہ میں ہی تھی، ٹھیک ہے، ان کی جہالت کی سب سے بڑی جو خرابی تھی وہ اعتقادی جہالت تھی، ان کے عقیدے خراب تھے، وہ مشرک تھے اور شرک میں مبتلا رہے۔ جس کو ایمان نصیب ہوا اس کو نصیب ہوا۔ مذمتی پہلو غالب عنصر اس کا یہ ہے کہ کفار کی حیثیت سے سب سے زیادہ ان کی مذمت کی جاتی ہے، لیکن عملی اعتبار سے جو جہالت ہے، وہ جو منہج ہے جس کا یہاں تذکرہ کیا جا رہا ہے کہ بغیر علم کے چیزوں کو حلال قرار دینا، بغیر علم کے حرام قرار دینا، واضح طور پر حلال چیزیں ہیں، شریعت میں لکھی ہوئی ہیں، قرآن پاک میں مذکور ہیں، حدیث میں مذکور ہیں، واضح بالکل۔ آ جائیں گے جناب یہ بات تو ہو ہی نہیں سکتی، یہ کہاں لکھا ہے؟ تو بھائی آپ اس اصول کو کیوں نہیں پکڑ لیتے کہ علم بنیاد ہے،
قرآن علم کا ماخذ ہے، حدیث علم کا ماخذ ہے، ائمہ مجتہدین کے جو استدلالات ہیں وہ علم کا ماخذ ہیں۔ تو جو بات کرنی ہے وہ علم کے ساتھ کرنی ہے۔ ڈاکٹری پڑھ کر نسخہ لکھتا ہے، انجینئرنگ پڑھ کر جو ہے نا اپنا کام کرتا ہے۔ تو یہ کس نے کہہ دیا کہ جناب شریعت کے معاملے میں ہر ایک آدمی عالم بن جائے، ہر ایک آدمی مفتی بن جائے اور جس کا جو دل چاہے وہ کہتا رہے؟ یہ روش ہلاکت میں ڈالنے والی ہے۔ اس کا تعلق صرف ہماری ذات سے نہیں ہے، نہ جانے ہماری غلط بات سے کون غلط عمل کرتا رہے اور اس کا گناہ ایک گناہ جاریہ کے طور پر ہمیں ملتا رہے، ہمارے کھاتے میں وہ میٹر چلتا رہے گناہوں کا، ہم نے اس کو غلط راستے پہ لگایا ہے، ہم نے اس کو غلط مسئلہ بتایا تھا، اس کی تو نماز ہی نہیں ہو رہی، اس کا تو روزہ ہی نہیں ہو رہا، وہ تو طلاق کے بعد بھی زنا بھری زندگی گزار رہا ہے، وہ تو یہ سمجھ کے جو ہے وہ مال ہڑپ کر کے بیٹھا ہے کہ میرا حق ہے، مشہور ہو گیا جناب بیٹیوں کا حق نہیں ہے یا اس طور پر حق نہیں ہے۔ طرح طرح کی جو غلط فہمیاں ہیں۔ اصل چیز یہ ہے احتیاط کا دامن پکڑا جائے اور علم دین حاصل کیا جائے، علم کی طرف بڑھا جائے۔ علم روشنی ہے، علم ہدایت ہے، علم نور ہے، علم وہ ہے جو راستے کھولتا ہے۔ علم حاصل کرنے میں تغدو کرنی پڑتی ہے، جد و جہد کرنی پڑتی ہے، اور ہم ٹھہرے سہل پسند، آسانی پسند۔ ہمیں تو آسانی پسند ہے۔ اللہ رب العزت ہمیں عقل و شعور عطا فرمائے اور علم کی جو ہے وہ نعمت سے ہمیں مالا مال فرمائے، قرآن و حدیث کا علم ہمیں عطا فرمائے، معرفت عطا فرمائے۔ آمین بجاہ النبی الامین صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ فہم قرآن کا مجھ کو میرے مولا عطا کر دے، پڑھوں سمجھوں عمل کا بھی مجھے یا رب